لوگوں کے لیے قربانی معاف ہے، خواہ یہ 3 طرح کے لوگ کتنے ہی مالدار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال جانور کو بانیت ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اپنے اہل کتاب کو آدم کا 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجیے۔ جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک ہی نیاز قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کے لیے قربانی پیش کی، اور زمانے کی دستور کے موافق آسمانی آگ نازل ہوئی۔ قربانی کا قبول ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریباً ہر ملت میں رہے گی، البتہ اس کی خاص شان اور پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی، اور اس کی یادگار کے طور پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ الحج میں ہے، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ ذبح کرنے والے جانور کو قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑے تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا کھاؤ تو کھاؤ، اور فقیروں کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرنے والا ہو۔ جس طرح ہم نے انسان کی قربانی کا حال بتایا سو ان کو تمہارا تابع دار بنا دیا، تاہم تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان والوں کے لیے تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور پیغمبر اسلام کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ الحج ہی میں دوسرے مقام پر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی عظمت بتائی اور قربانی کی تعظیم کو دل میں پائے جانے والے تقویٰ خداوندی کا منظر قرار دیا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی اور یادگاروں کا پورا احترام قائم کرے تو ان اشعار کا یہ احترام دلوں کی پرہیزگاری سے ہوا کرتا ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں قربانی کا تسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وسعت تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقہ یہ تھا کہ قربانی ذبح کی جاتی اور جس قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی اس کو آپ کھا جاتی، جسے قبولیت کی علامت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، یہ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لے آئیں کہ اس کو آگ نہ کھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ ساتھ تمہارے ترازو میں 70 گنا رکھ دے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اللہ کے رسول کی فضیلت خاندان نبوت کے ساتھ خاص ہے جو کسی بھی خیر کے ساتھ مخصوص ہونے کے حقدار ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے خصوصاً اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم قربانی کرو اور ان کے خون پر اجر و ثواب کی امید رکھو، اس لیے کہ ان کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ کی حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اپنی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، تو اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کو خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والے کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بقرہ عید ذوالحج کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرہ عید ہے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ تعالیٰ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ اب تمام لوگ جانتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے یہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، بقرہ عید کا تہوار ذوالحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ اپنے بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے وہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی فرض نہیں ہے۔ پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا پڑے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہ وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع کر دے کہ اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام کی قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو امانیات میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر واجب نہیں۔ مجنوں سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری کی کوئی خبر نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ اب بقرہ عید پر بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بیچاروں غلاموں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں، یہ کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اجر و ثواب دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر بقرہ عید پر قربانی کرنا واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس میں اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔
नाज़रीन, बस अपना ध्यान रखें, कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते तो ये लोग सबके गुनहगार होते हैं। अहादीस में आया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के दिन कुर्बानी करना बेहद ही पसंद और महबूब है। बकरा ईद की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा और नेक नीयत से कुर्बानी करता है तो सवाब इसे दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। इसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपको बता दें, कुर्बानी करने से सिर्फ सगीरा गुनाह ही नहीं, मार्फत और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से ही माफ़ होते हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा का दिन करीब आता है तो हर साल गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइन को जारी कर देती है। अब यहाँ पर आपको आगाह कर देते हैं, हर मुसलमान ये देख ले कि इस बार गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन को जारी करती है इनको अपनाना ज़रूरी है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप कुर्बानी के जानवर की किसी भी फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। इससे कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती होती है, लेकिन इसके साथ साथ आप दिखावा करने वालों में भी शामिल हो जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की नज़र में भी आ जाते हैं। हो सकता है ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। इसलिए दिल में बस यही इरादा रखें कि हम कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।